ہے کہ یہ جو عید ہے اس کی اہمیت کیا ہے کلیسیا کے لیے. اور یہ عید چونکہ یہودیوں کی عید تھی، جیسے عید فصح وہ عید ہے جس دن یا جس عید والے دن مسیح یسوع صلیب پر قربان ہوا اور تیسرے دن مسیح یسوع جی اٹھا. جس روز مسیح جی اٹھا اس سے 7 ہفتے بعد، ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں اور 7 ہفتوں کے 49 دن بنتے ہیں، 1 کم 50، اور 50ویں دن عید پینتیکوست منائی جاتی ہے. لیکن پرانے عہد میں عید فصح کے 50ویں دن جو عید منائی جاتی تھی اسے ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے. پرانے عہد نامے میں عید پینتیکوست کا نام کیا ہے؟ ہفتوں کی عید. اس لیے اسے ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ہفتوں کا ہفتہ ہے. 7 دن ایک ہفتے میں ہوتے ہیں، ایک ہفتہ ہو گیا، اور اگر 7 ہفتے ہو جائیں تو اس لیے اسے ہفتوں کی عید کہا جاتا ہے. 50ویں دن یہ عید منائی جاتی ہے، اور اس عید کے منائے جانے کی چند ایک بڑی وجوہات پرانے عہد نامہ میں دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ نئے عہد نامہ میں روح القدس ان ہفتوں کی عید والے دن ہی، یا نئے عہد نامہ میں اس کے لیے لفظ پینتیکوست استعمال کیا گیا ہے، پینتیکوست والے دن ہی روح القدس کیوں نازل ہوا. روح القدس اس وقت بھی نازل ہو سکتا تھا جب یسوع مسیح جی اٹھا اور وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہو رہا تھا. 40 دن تک وہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوتا رہا. انفیکٹ یوحنا کی انجیل میں ایک ہمیں ایسا بھی واقعہ ملتا ہے جہاں پر یسوع مسیح نے 21ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ اپنے شاگردوں پر لکھا ہے، روح کو پھونکا اور کہا روح القدس لو. لیکن اعمال کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کہ شاگرد، رسول، ایماندار جمع تھے ایک جگہ پر، دعا کر رہے تھے تاکہ روح القدس سے وہ بھر جائیں. اور جب لکھا عید پینتیکوست کا دن آیا، اس دن روح القدس نازل ہوا. پرانے عہد نامہ میں اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر نئے عہد نامہ میں روح القدس عید پینتیکوست والے دن ہی کیوں نازل ہوا، اس پر ہم بات کریں گے آج چند منٹ کے لیے. جو ہفتوں کی عید ہے بنیادی طور پر یہ فصل کی کٹائی کی عید ہے. پرانے عہد نامہ یعنی کہ فصلوں کی کٹائی ہوتی فوراً عید فصح کے بعد، اور عید فصح کے بعد جب فصلوں کی کٹائی ہوتی اور سب لوگ اپنی فصلوں کو کاٹ چکے ہوتے تو 50ویں دن اسرائیلی ایک مرتبہ پھر ہر ایک خطے سے، صوبے سے، ہر ایک شہر سے جمع ہوتے یروشلم میں. اور چونکہ یہ عید فصلوں کی عید ہے، اس لیے اس عید پر سب سے اہم بات وہ یہ تھی کہ لوگ اپنے ہدیے جو فصلوں کی صورت میں ہوتے وہ خدا کے حضور لے کر آتے. یعنی کہ جہاں جہاں بھی ملک بھر میں فصلوں کی کٹائی ہوتی، لوگ، کسان، ایماندار ان فصلوں کو جمع کرتے اور ان کا 10واں حصہ اور ایک الگ سے ہدیہ بنا کر ان فصلوں کا خداوند کے حضور آتے تاکہ خداوند کے حضور اسے آنر کر سکے، اس کی عزت تعظیم کر سکے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی شکر گزاری بھی کر سکے. بنیادی طور پر یہ ہفتوں کی عید ہے، اور ساری قوم اس لیے جمع ہوتی تاکہ ایک ہفتے کے لیے خداوند کے حضور وہ شکر گزاری کر سکے زمینی برکات کے لیے، سب کچھ جو اس نے انہیں دیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم بات اس عید کے ساتھ جڑی ہے وہ یہ ہے کہ اس عید کے بنائے جانے کی ایک وجہ تو فصلوں کو خداوند کے حضور لانا ہے، ہدیوں کو، لیکن دوسری وجہ یہ ہے جو بنیادی ہے، پہلی وجہ اصل میں ہے وہ یہ ہے کہ اس دن عید پینتیکوست والے دن، یا جیسے پرانے عہد میں اس کے لیے لفظ دوسرا ہے ہفتوں کی عید، ہفتوں کی عید والے دن اصل میں موسیٰ مصر میں سے نکلنے کے بعد پہاڑ پر گیا، اور اس دن خدا نے اپنی شریعت، اپنا کلام موسیٰ کو دیا بنی اسرائیل کے لیے. لوگ کیا کرتے، لوگ اس عید کو اس غرض سے منانے آتے کہ خداوند تو نے ماضی میں موسیٰ کو اپنا کلام دیا، اپنی شریعت دی، اور اب ہم اس شریعت کو
اس کلام کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، اس کے لیے تیری شکر گزاری کرنے کے لیے اپنی فصلوں کے ہدیے تیرے حضور لے کر آئے ہیں، تاکہ ہم تجھے آنر کر سکیں، تجھے جلال دے سکیں۔ عبارت 23 باب اس کی 15 سے 21ویں آیت، اور استثناء اگر آپ گھر جا کر پڑھ لیں 16 باب اس کی 9ویں سے 12ویں آیت، تو وہاں پر آپ کو ملے گا کہ ہفتوں کی عید پر لوگ اپنی فصلیں خداوند کے حضور شکر گزاری کے طور پر لے کر آتے کہ ہم خدا کی شریعت کو سیلیبریٹ کرنے، آنر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر پرانے عہد نامہ میں پینتیکوست ہے، شریعت کا ملنا پہاڑ پر، اور پھر اسرائیلی قوم اسے کیسے مناتی؟ اپنے ہدیوں کو خداوند کے حضور لے کر آتی۔ لیکن جب نئے عہد میں ہم آتے ہیں تو جیسے ماضی میں عید فصح کے موقع پر اسرائیلی مصر کی غلامی سے نکل آئے، پھر 50 دن بعد سینا کے پہاڑ پر خدا نے موسیٰ کو شریعت دی۔ نئے عہد میں کیا ہوا ہے؟ نئے عہد میں خداوند یسوع مسیح عید فصح کے موقع پر صلیب پر قربان ہوئے، اور اس کے جی اٹھنے کے 50ویں دن جو کہ نیکسٹ سنڈے ہے، روح القدس کلیسیا پر نازل ہوا۔ اور روح القدس کا جو نازل ہونا ہے، اب سوال یہ ہے کہ خدا نے اسی موقع کو کیوں چنا؟ اس لیے اس موقع کو چنا، اگر آپ اناجیل کو پڑھیں تو سارے بڑے کام، جو خاص کام خدا نے کیے وہ عیدوں پر کیا۔ عیدوں پر اس لیے کیے کیونکہ اس وقت نیوز چینل تھوڑی میں تھے کہ ادھر کام ہوا، اور آج جیسے ہمارے پاس اسی وقت خبر آ جاتی پوری دنیا میں کہیں بھی کچھ ہو تو خبروں کے ذریعہ سے، ٹیلی ویژن کے ذریعہ سے، موبائل کے ذریعہ سے، یوٹیوب چینلز کے ذریعہ سے، سوشل میڈیا کے وسیلہ سے وہ خبر ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن اس وقت کوئی بھی کام جو ایک علاقے میں ہو رہا ہے اسے دوسرے علاقے میں پہنچنے میں کئی دن، مہینے لگ جاتے، سال لگ جاتے، کہ فرض کریں ایک کام یہاں پر ہوا ہے، اسے دوسرے علاقے میں یا دوسرے ملک میں پہنچتے پہنچتے وقت لگ جاتا۔ سو اس لیے خدا نے ارادتاً ان عیدوں کے وسیلہ سے کام کیا۔ ان عیدوں پر ساری اسرائیلی قوم جمع ہوتی یروشلم میں۔ کہاں پر جمع ہوتی؟ یروشلم میں، خدا کے حضور قربانیاں کرنے کے لیے، خدا کے حضور اپنے ہدیے لانے کے لیے، خدا کے حضور شکر گزاری کرنے کے لیے، اور خداوند کے حضور اس کو آنر کرنے کے لیے۔ اور خاص طور پر اس کا ایک اور بڑا مقصد تھا کہ اسرائیل ایک قوم کے طور پر متحد ہو کر، یونائٹڈ ہو کر میرے حضور رہے۔ نہ صرف لوگ خداوند کے حضور آتے، بہت سے لوگ ایک دوسرے سے بھی جن سے واقفیت ہوتی، عیدوں پر ان سے ملنے کا موقع ملتا ہے۔ ظاہر بات، تعلقات، رشتہ داریاں، سارے معاملات، دوستیاں۔ سو یہ قومی یگانگت، نیشنل یونٹی کا بھی ایک سبب تھا۔ سو اسی لیے خدا نے اسرائیلیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ سال میں 3 دفعہ تم میرے حضور حاضر ہوگے۔ عید فصح کے موقع پر جو کہ اپریل اور مارچ میں ہوتی ہے، عید پینتیکوست کے موقع پر جو 5ویں اور 6ٹھے مہینے میں آ جاتی ہے، جیسے کبھی 6ٹھے مہینے میں آتا ہے پینتیکوست، کبھی 5ویں میں آ جاتا ہے، رائٹ۔ اور پھر عید خیام کے موقع پر، عید خیام ہمارے کیلنڈر پر ستمبر اور اکتوبر 9 اور 10ویں مہینے کے درمیان ہوتی ہے۔ سو سال میں 3 دفعہ یہودی پورے ملک سے، نہ صرف پورے ملک سے بلکہ گرد و نواح، اگر یہودی اپنے ملک میں نہیں کہیں اور بسے ہوئے ہیں اسرائیل سے باہر، تو وہ بھی اسرائیل میں آتے خداوند کو آنر کرنے کے لیے، تاکہ وہ شریعت، اس کے لوگوں سے ان کی محبت، ان کا تعلق پیوست رہے۔ اسی لیے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ پینتیکوست کے موقع پر اعمال کی کتاب میں پھر ہمیں ملتا ہے کہ 17 قسم کی زبانیں بولنے والے وہاں پر لوگ موجود ہیں، یعنی کہ 1 سے زیادہ زبانیں بولنے والے لوگ وہاں پر آئے ہوئے، یعنی کہ آپ یہ حساب لگا سکتے ہیں کہ اتنے علاقوں سے لوگ وہاں پر موجود ہیں، شہروں سے، ملکوں سے لوگ وہاں پر جو یہودی ہیں وہ آئے ہوئے ہیں، کہ خداوند کے حضور ہمیں جا کر اسے آنر کرنا ہے، اپنے ہدیے اس کے حضور دینے ہیں، اس کو جلال دینا ہے۔ سو خدا نے ارادتاً اس موقع کو چنا۔ آف کورس ماضی میں یہ شریعت کے دیے جانے کا موقع ہے، لیکن نئے عہد میں یہ روح کے دیے جانے کا موقع ہے، اور خدا نے اس لیے پینتیکوست کو چنا تاکہ جب روح القدس شاگردوں پر نازل ہو
تو سارے اسرائیل کو پتا چل جائے کہ کچھ لوگ ہیں جو مسیح کے پیروکار تھے، اب روح القدس ان پر نازل ہوا ہے۔ اس لیے اعمال 2 باب انتہائی امپورٹنٹ ہے، اہم ہے یہ بات سمجھنے کے لیے کہ یہ چرچ کا آغاز کیسے ہے۔ عمومی طور پر عید پینتیکوست کو چرچ کی پیدائش کا دن کہا جاتا ہے، رائٹ؟ چرچ کا آغاز کیسے ہے اور یہ اسرائیلی لوگوں کے لیے کیوں اہم ہے؟ اسرائیلی لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے، جس مسیحا کے بارے میں نبوتیں تھی، اس مسیحا کو آج سے 50 دن پہلے مصلوب کیا گیا اور وہ جی اٹھا۔ اب اس مسیحا کی موجودگی کا اظہار یہ ہے کہ روح القدس نازل ہوا ہے، کیونکہ یسوع مسیح کی منسٹری کے ساتھ ہے۔ یوحنا کی اگر آپ کو نبوت یاد آتی ہے، یوحنا استباغی، یوحنا بپتسمہ دینے والے کی، اس نے کیا کہا تھا مسیح کے بارے میں؟ میں تو تمہیں پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں، لیکن جو میرے بعد آنے والا ہے وہ تمہیں روح اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کی مسیح کے بارے میں یہ توقع تھی کہ نہ صرف وہ نجات کا کام کرے گا، بلکہ جب وہ آئے گا تو وہ اپنے مشن میں روح القدس کو بھی ساتھ لے کر آئے گا، جو کہ انسان کے گناہ سے آزادی کے بعد ممکن ہے، رائٹ؟ سو مسیح صلیب پر مصلوب ہوتا ہے عید فصح کے موقع پر، اور پھر عید پینتیکوست کے روز جب ہزاروں لوگ، انفیکٹ لاکھوں لوگ جمع ہیں یروشلم میں، اس وقت روح القدس ان کی زندگیوں پر نازل ہوا۔ اس لیے جب غیر زبانیں پطرس بول رہا ہے دلیری کے ساتھ، مسیح کے بارے میں منادی کر رہا ہے کہ جس یسوع کو تم نے پکڑا، مصلوب کیا، وہ یسوع تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور خدا نے اسے خداوند بھی کیا اور منجی بھی کیا، یعنی کہ مالک بھی بنا دیا، سب چیزوں کا مالک بھی ہے، اور وہ تمہارا نجات دہندہ ہے۔ اسی نے اس روح کو ہم پر کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے، جس کے اب ہم گواہ ہیں۔ پھر وہ یوئیل نبی کی نبوت کو کوٹ کرتا ہے، وہاں پر بولتا ہے کہ یوئیل نبی کے وسیلہ سے خدا نے کہا تھا کہ میں اپنے روح کو ہر فرد و بشر پر نازل کروں گا، اور اس لیے اے اسرائیلیوں اس بات کو سن لو اور جان لو اور دیکھ لو اور اس کا تجربہ کر لو کہ وہ روح ہم پر نازل ہو چکا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ایسا دور سٹارٹ ہو گیا ہے جو مسیح کی بادشاہت کا دور ہے، اور جو اب دنیا کی انتہا تک پہنچ جائے گا۔ چند باتیں ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سینا کے پہاڑ پر خدا نے کیا دی؟ شریعت دی، اور یہ شریعت کس پر لکھی گئی تھی؟ پتھر کی لوحوں پر لکھی گئی تھی، پتھروں پر لکھی گئی تھی۔ نئے عہد میں خدا نے اپنے روح کو دیا ہے، اور یہ روح اس نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے، ہماری زندگیوں میں ڈالا ہے، ہمارے اندر ڈال دیا ہے، رائٹ؟ سو شریعت کی کہاں پر لکھی گئی؟ پتھروں پر لکھی گئی۔ اس لیے آپ کو یاد آتا ہوگا یا نہیں، حزقیل نے ایک پروفیسی کی تھی، نبوت کی تھی کہ میں کیا کروں گا؟ اپنے روح کو تم پر نازل کروں گا، پتھر دل تم میں سے کیا کروں گا؟ لے لوں گا، اور گوشتین دل تمہیں دوں گا، کیونکہ جو میرا روح ہے وہ اب شریعت پتھروں پر نہیں لکھی جائے گی، اب شریعت خدا کا کلام تمہارے دلوں پر لکھا جائے گا۔ پرانے عہد میں شریعت پتھر پر لکھی گئی، نئے عہد میں روح القدس کے وسیلہ سے یہ شریعت ایمانداروں کے دلوں پر لکھ دی گئی ہے۔ پرانے عہد کا آغاز شریعت کے دیے جانے سے ہوتا ہے، نئے عہد کا آغاز مسیح کی قربانی اور روح القدس کے آ جانے سے ہوتا ہے۔ یہ نئے عہد کا ایک اظہار ہے، روح القدس کا مل جانا، کیونکہ پرانے عہد میں روح القدس کن پر آتا ہے؟ نبیوں پر آتا ہے، وہ ان میں آ کے رہتا نہیں ہے، نبیوں پہ آتا ہے، وہ نبوت کرتے ہیں، وہ خاص کام کے لیے، جس کام کے لیے روح القدس آتا ہے وہ انہیں استعمال کرتا ہے، اور وہ پھر چلا چھوڑ دیتا ہے انہیں۔ لیکن نئے عہد میں مسیح کی قربانی کے وسیلہ سے روح القدس اب آتا ہے اور وہ رہتا ہے، ہم اسے رنجیدہ کرتے ہیں، ہم اسے بھگا دیتے ہیں، ہم اس کی نافرمانی کرتے ہیں، ناپاکی کو جب دعوت دیتے ہیں، گالی گلوچ کے وسیلہ سے، ہر طرح کی بری باتوں کے وسیلہ سے، لالچ کے وسیلہ سے، ہر ایک اس کام کے وسیلہ سے ہم روح القدس کو ناراض کرتے ہیں، بجھا دیتے ہیں،
جو روح القدس کی شخصیت کے اگینسٹ ہیں. اس لیے روح القدس پاک زندگیوں میں آتا ہے اور پاک زندگیوں میں ہی رہتا ہے. آپ کی اور میری زندگی روح القدس کی سے بری نہیں ہو سکتی اگر پاکیزگی ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. پھر سینا کے پہاڑ پر ہمیں اسرائیل ایک قوم کے طور پر نظر آتی ہے. نئے عہد میں کلیسیا کا آغاز ہمیں نظر آتا ہے. پرانے عہد میں ہمیں پہاڑ پر آگ ملتی ہے. نئے عہد میں آگ یہ جو پہاڑ پر تھی پچھلے زمانہ میں وہ اب ایمانداروں پر آ کر ٹھہر گئی ہے. ہاللویا. اور آگ کا جو نشان ہے یہ پاکیزگی کا نشان ہے. آگ پاک کرتی ہے, آگ پیوریفائی کرتی ہے. اور اس لیے روح القدس کے ساتھ ہمیں آگ کا ذکر ملے گا, یا اکثر اوقات اگنی, جیسے ہم سب گیت بھی گاتے ہیں, بیج اگنی بیج, شولے شولے. تو روح القدس کو آگ سے تشبیہ کیوں دی جاتی ہے؟ کیونکہ آگ جو سونا ہوتا ہے اس کو کندن بناتی ہے. آگ جو ہوتی ہے وہ گندگی کو جو سونے میں موجود ہوتی ہے اس میں سے نکال دیتی ہے. روح کا کام بھی اسی لیے آگ سے جوڑا گیا ہے کہ یہ ایماندار کو پاکیزہ بناتی ہے, ایماندار میں سے گندگی نکالتی ہے, ایماندار میں سے کو کیا کرتی ہے؟ نفرت دلا دیتی ہے ہر ایک اس کام سے جو دنیاوی ہے, جس کا تعلق گناہ سے ہے, اس سے نفرت دلا دیتی ہے. اگر روح القدس کی موجودگی آپ کی زندگیوں میں ہے اور آپ کو ابھی تک گناہ سے نفرت نہیں ہوئی ہے تو وہ نقلی روح ہے, وہ نقلی غیر زبانیں ہیں, وہ سب کچھ نقلی ہے, بے بنیاد ہے, جھوٹ پر مبنی ہے, دھوکے اور فریب پر مبنی ہے. روح القدس کی موجودگی کا اظہار یہ ہے کہ ایماندار زندگی اس کی بدلتی ہے اور وہ دن بدن پاکیزگی کے ایک لیول سے دوسرے لیول پر اور تیسرے لیول پر اور چوتھے لیول پر اور پانچویں لیول پر چلے جاتی ہے. آج تو میں ایمانداروں کے دیکھتا ہوں ٹک ٹاک, تو ایمانداروں کے ٹک ٹاکوں پر بھی گانے لگے ہوتے ہیں. چلو آپ لوگ کہتے لانے لانے نے اے بھی لائی پھر دینے, کدی کیڑا گانا لا لیندے نے, کدی کیڑا گانا لا لیندے ہیں. ہم ان چیزوں کے لیے نہیں بلائے گئے. ہم خدا کا عکس ہیں اور خدا کا عکس دنیاوی طریقوں سے ظاہر نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, اٹس ویری سیڈ. یہ بہت ہی افسوسناک اور تلخ حقیقت ہے. ایمانداروں کی زندگیوں سے یہ جو چیزیں اور پبلکلی یہ سب کچھ ہم اس سے, آپ کو پتہ ہے ایک میرے ذہن سے حوالہ نکل گیا, وہاں پر وہ ہم پڑھ رہے تھے کہ خدا کا کلام بدنام نہ ہو, تیتس کے خط سے, رائٹ. وہاں پر کیا لکھا ہے؟ وہ پال کیوں کہتا ہے کہ پاکیزگی کے پیچھے جاؤ, چال چلن درست ہونا چاہیے, وہ ساری باتیں کیوں لکھ رہا ہے؟ کہتا تھا کہ خداوند کا کلام بدنام نہ ہو. وہاں پر لفظ بدنام کے لیے لفظ ہے بلاسفیم, توہین رسالت, یعنی کہ ہمارے کاموں کی وجہ سے خدا کی توہین نہ ہو, خدا کے کلام کی توہین نہ ہو. یہ مطلب ہے اس کا. سو ایمانداروں کو چاہیے کہ اگر وہ روح القدس سے بری زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو پاکیزگی, راست بازی یہ ضروری ہے. اور یہ جب آگ آتی ہے یہ پاکیزگی کی طرف لے کر جاتی ہے, یہ پیوریفائی کرتی ہے, یہ علائشیں, یہ گندگی نکال دیتی ہے, اور پھر آہستہ آہستہ ایک ایماندار سونے سے کندن بنتا شروع ہو جاتا ہے, اور کندن کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس لیے روح القدس کا ہماری زندگی میں آنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم مسیح کے لیے قیمتی بن جائیں, اس کا اثاثہ بن جائیں. ہاللویا.